السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے فضائل سن لیجیے کہ احادیث مبارکہ کے اندر سورہ فاتحہ کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور اسی طرح آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ آپ وہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ جس حاجت کے لیے آپ جو دعا مانگیں گے وہ دعا آپ کی قبول ہوگی اور وہ حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار فضائل آئے ہیں سورہ فاتحہ کے، میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی، اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک پہلو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کا ہے اور ایک پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو کچھ مانگے گا اسے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے جو کچھ مانگا ہے اسے دے دیا جائے گا اور اسے مل جائے گا۔ تو ناظرین، یہ سورہ فاتحہ کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے احادیث میں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی مثال نہ تو تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، اور نہ ہی خود قرآن پاک کے اندر ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ اتنا بڑی فضیلت والی صورت ہے، اس کی مثال اور اس جیسی صورت نہ تو آئی ہے اور نہ ہی قرآن پاک کے اندر کوئی دوسری صورت ہے۔ اسی طرح اس صورت کو مختلف ناموں کے ساتھ موسوم کیا گیا ہے، یعنی مختلف نام اس کے رکھے گئے ہیں، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، ام القرآن، شفا، کنز، کافیہ، بہت سارے ناموں کے ساتھ اس کو موسوم کیا گیا ہے۔ یہ بھی فقط سورہ فاتحہ کی خصوصیت ہے اور فضیلت ہے۔ اس کا ایک نام کافیہ ہے، یعنی کفایت کرنے والی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر محتاجی کو دور کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر سورہ فاتحہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر پورے قرآن مجید کو رکھ دیا جائے تو سورہ فاتحہ 7 قرآنوں کے برابر ہے، یعنی سورہ فاتحہ کا پلڑا اس پورے قرآن سے بھاری ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے سورہ فاتحہ کی۔ اور اس کا ایک نام کنز ہے، کنز یعنی خزانہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اللہ رب العزت کے خصوصی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس کا ایک نام شفا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، یعنی جس بیماری کے لیے سورہ فاتحہ کو دم کر کے پڑھیں گے تو وہ شفا مل جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا بھی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے، کسی جگہ پر اترے ہوئے تھے، ایک ناگہاں لونڈی آئی اور آ کر کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ کھایا ہے، آپ میں سے اگر کوئی آدمی پھونک اور جھاڑ کرتا ہو، یعنی جھاڑ پھونک دم وغیرہ کرتا ہو تو وہ آ کر اس کے اوپر دم کر دے۔ ہم میں سے ایک آدمی چلا گیا، ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ دم وغیرہ کرتا تھا یا نہیں، اس نے جا کر اس سردار کے اوپر دم کیا اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل تندرست ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے بدلے میں 30 بکریاں اور ہماری مہمانی کے لیے بہت زیادہ دودھ بھجوایا ہمارے پاس ہماری مہمانی کے لیے۔ ہم نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا آپ دم کرتے تھے؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی دم نہیں کیا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار دی ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اس مال کو ہاتھ نہ لگانا، پہلے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا، یہ واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کیسے پتہ تھا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ دم کرنے والی چیز ہے، یعنی اس کو دم کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال حلال ہے، اس میں سے ایک حصہ میرا بھی نکلنا۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت بڑی اس کے اندر شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا اس صورت کے اندر رکھی گئی ہے۔ اس کا آپ کو ایک وظیفہ بتا دوں، مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان اور یقین کے ساتھ سر سجود ہو کر، یعنی نماز کے بعد سجدہ کر کے سورہ فاتحہ کو سجدے کے اندر پڑھے، جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو اس آیت کا 21 مرتبہ تکرار کرے، یعنی 21 مرتبہ اس آیت کو دہرائے۔ اس کے بعد جب وہ سجدے سے سر اٹھا کر دعا کرے گا تو جو بھی اس کی حاجت ہوگی، جو بھی جائز حاجت کے لیے وہ دعا کرے گا تو اس کی وہ دعا قبول ہوگی اور اللہ رب العزت اس کی وہ حاجت پوری کر دیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ سورہ فاتحہ کے متعلق مختصر سی تفصیل تھی جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی ہے۔